میں خطاب کرتے ہوئے امریکہ جو ہمارا درینہ یعنی کہہ لیجئے کہ پارٹنر ہے، ہمارا اتحادی ہے، اس کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی، تو ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت وہ سچ بول رہے تھے تو اب معافیاں کاہے کی مانگ رہے ہیں؟ انہی امریکنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے کچھ تو خیال ہونا چاہیے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں کہا کہ میری حکومت کے خلاف سازش کی، میری حکومت کو توڑ کے نکال کے مجھے اور ایک امپورٹڈ حکومت قائم کی، ان کے ساتھ اب تعلقات جو ہیں وہ استوار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بخاری صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کی ذرا پہلے میں تھوڑی وضاحت چاہوں گی کہ یہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ سیاستدان جو ہے وہ کسی سے پٹی نہیں کرتا اور سب کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے، تو یہ ایک نیا یو ٹرن ہے، اس کے اوپر ایک اور یو ٹرن بھی آ سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات ایسے بن گئے ہیں اور خان صاحب کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی؟ یہ 1,70,990واں یو ٹرن تھا، اس لیے اب یو ٹرن کی بات تو ان کے بارے میں نے شیئر پڑھ دیا تھا اس سے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کا نہ یہ پتہ لگتا ہے کہ صبح کو کیا کہیں گے، دوپہر کو کیا پوزیشن لیں گے اور رات کو کیا پوزیشن ہوگی، اور کبھی کبھی رات گئے کوئی اور بالکل پوزیشن ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ ایک جنرل کا کورٹ مارشل اور دوسرے سے ملاقات کی خواہش، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دوگلا پن ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، یہ تو بتا دیجئے کہ پھر آپ ملنا کس لیے چاہتے ہیں ان سے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ یہ آپ جان لیں خان صاحب کہ اب فوج آپ کو گود نہیں لے گی، کیونکہ وہ 4 سالہ جو دور تھا آپ کا، اس کے بعد آپ نے اس ادارے سے، جس کے بارے میں دنیا بھر میں 2 چیزیں مشہور تھی، ایک یہ کہ بہت ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور دوسرا یہ کہ ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کی جو گت آپ نے بنائی ہے، جو آپ نے مت ماری ہے اس کے بعد کوئی بہت بڑے جگرے کا جرنیل شاید دوبارہ جنم لے گا جو آپ کو پھر سے گود میں بٹھا لے گا۔ یہ تو خان صاحب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، ویسے اس پہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ نے پڑھا تھا بخاری صاحب؟ جی میں نے پڑھا، میں آؤں گا اس کے اوپر بھی، وہ بڑا زبردست قسم کا ٹویٹ تھا جو خواجہ آصف صاحب نے کیا۔ اس کے اوپر بھی آئیں گے۔ دیکھیں خان صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ والی ریاست مدینہ ہونے کے دعوے دار ہیں، جس کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ وہ نڈر ہو، وہ بہادر ہو، لیکن جو ہم نے کل دیکھا، جس کا تذکرہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا، کہ جب ٹیم پہنچی وہاں لینے کے لیے، تو کچھ تو کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ آپ پڑوسی کی دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے، کچھ کہتے ہیں آپ بستر کے نیچے چھپ گئے، کسی نے کہا آپ چوہے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو سیاسی بیانات ہوں گے نا؟ یہ بیانات تو سیاسی ہیں، لیکن خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کوئی قیامت نہیں آ جاتی اگر وہ سمن آپ خود ریسیو کر لیتے؟ پکڑنے تو وہ آئے ہوتے تو پکڑ کے جاتے۔ کل کا میں اپنے پروگرام میں جو جاوید نامی ایک ایس پی تشریف لائے تھے، میں اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے ہوسٹائل کراؤڈ میں، جب کہ پی ٹی آئی کے ورکر پولیس والوں کو گالیاں دے رہے تھے، دھکے دے رہے تھے، گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اس شخص نے جس کمپوز رہنے کا، جرت دکھانے کا جو مظاہرہ کیا، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ایمانداری سے۔ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کو پکڑنے آیا تھا، بلکہ اس لیے کہ حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے ایسے آفیسرز چاہیے جن کو جو حکم دیا جائے اس کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ جی، پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نڈر ہونا چاہیے آپ کو، اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے بچوں کو کہیں کہ میری خاطر جیل جائیں، اور خود آپ اپنے گھر میں سے غائب ہونے کا تاثر دیں کہ میں تو یہاں ہوں ہی نہیں۔ اچھا پھر ہوا کیا تھا؟ میں تو وہ پورا ایکچولی سننا چاہ رہی ہوں نا کہ ہوا کیا۔ دیکھیے وہاں پہنچتی ہے اسلام پہلی آباد بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسے اوور ریٹ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے آئے۔ اچھا، جو کہ وہ نہیں آئے تھے، جبکہ وہ آئے تھے صرف اس سمن کی تعمیل کرانے کے لیے کہ جناب آپ نے 7 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس خطرے کو بھانپ کے آپ نے جو کچھ تماشا کل وہ دیکھا، وہ میں بیان آپ کو نہیں کر سکتا، آپ نے خود بھی ویسے کہہ دیا ہے، لیکن میں ایک بات یہاں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ لوگ جو باہر ہیومن شیلڈ کے طور پر بیٹھے ہیں خان صاحب آپ کی حفاظت کے لیے، جو آپ کا حفاظتی حصار ہے، اس کے بارے میں کل سے 2 ٹویٹس بھی چل رہی ہیں اور 2 آڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں کہ وہاں پر رات کو ہوتا کیا ہے۔ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا، نہ مجھے جانا چاہیے، لیکن خان صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی، جن میں یاسمین راشد صاحب بھی شامل ہیں جس آڈیو میں، اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے، اس لیے کہ نہ تو یہ کہ یہ نیک نامی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ریپوٹیشن کے اوپر بہت سیریس اسپرشنز ہیں۔ خان صاحب خدا کے واسطے اس